حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک مقدس جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان راتوں کو انتہائی احترام اور عظمت کے ساتھ گزارتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر جنت کے احوال منکشف اور ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں، اور عرش اعظم کا بھی نظارہ کرتے ہیں جو کہ جنت کی ایک چھت ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کے مکانات بھی دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ رب ذوالجلال کے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے، اللہ رب العزت کے جمال کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رات، یہ شب قدر چونکہ بہت ہی خیر و برکت کی رات ہے، اور قرآن نے 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ یقیناً یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کیونکہ ایک رات کی عبادت 83 برس 4 ماہ سے زیادہ عبادت کے برابر ہے، اور زیادتی کا حال سخیوں کے سخی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس رات کے اعمال کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ بلا ضرورت جہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کھیل کود میں، موبائل میں، بلا وجہ ایسی جگہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مقدس راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ میرے دوستو، بڑے محروم ہیں وہ انسان جو ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو اس قدر بڑی نعمت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر وہ رات بھر جاگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر صرف ایک رات میں جاگ لے بندہ، صرف ایک رات جاگ لے تو کیا مشکل بات ہے۔ مستحکم عزم ہونا چاہیے، دل کے اندر پکا ارادہ ہونا چاہیے، پھر رات بھر جاگنا تو کیا، دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنا بھی مشکل نہیں، بہت آسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا وہ سہارا نہیں لگا سکتے؟ یعنی سہارا لگا لیں، تکیہ لگا لیں، اور اس رات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزار دیں، عبادت میں گزار دیں، نوافل میں گزار دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے دوستو، یہ رات سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے، یہ راتیں سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو پچھلا سال تھے اور ان کی دلی تمنا تھی کہ میں آئندہ سال جب ماہ رمضان آئے گا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تراویح پڑھوں گا اور ان راتوں میں قیام کروں گا، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
شب قدر کی صحیح قدر یہ ہے کہ اس میں نماز تراویح کے بعد کثرت سے نوافل پڑھے جائیں، انتہائی عظمت احترام ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کیونکہ وہ اسی رات میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اسی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور اوراد و وظائف کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے، ذکر کا اہتمام کیا جائے، سال بھر کے گناہوں کا محاسبہ کیا جائے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی تضرع خشوع اور حضور قلبی کے ساتھ اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر بخشش طلب کی جائے، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنے کا عہد اور عزم مصمم کیا جائے۔ لہذا آخری عشرے کی عبادت میں پوری قوت کے ساتھ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ صرف تراویح پر قناعت کر لینا، صرف نماز پر قناعت کر لینا، صرف روزہ رکھنے پر قناعت کر لینا، یہ بخل کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے نوافل کی کوئی تعیین نہیں فرمائی، جتنا چاہے جب چاہے پڑھ سکتا ہے، اور نہ صحابہ نے کبھی اس کا حساب لگایا کہ کتنی پڑھنی ہے، کتنی پڑھ لی ہے۔ ہاں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا، جیسے صلاۃ التسبیح۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس نماز کو ادا کیا جائے، اس نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو ہمیں تو جتنا ہو سکتا ہے ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے جو ہے ناراض ہے، ہم نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اگر مجھے شب قدر کی رات معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت میں اور اس رات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو پڑھتے رہا کریں، اس دعا کو پڑھتے رہا کرے۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن نشی رکھ لینی چاہیے کہ بندہ خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، جب تک اپنے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا، معافی تلافی نہیں کرتا، اور دربار الہی میں بتضرع نہیں گڑ گڑاتا، اس وقت تک وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی ہر حال میں توبہ اور استغفار کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔